ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی رہنمائی فرماتا ہے۔ میں اس پاک ذات کی اس کے وسیع فضل، احسان عام اور بے پایہ خیر پر حمد بیان کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مختص کرتا ہے، اس کے فضل کو نہ کوئی روکنے والا ہے اور نہ اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا ہے۔ وہ احسان کرنے والا، مشفق اور مہربان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں، اس کے مخلوقات میں وہ برگزیدہ ہیں، وہ سیدھی راہ اور راست اخلاق کے مالک ہیں۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کے اہل خانہ اور تمام صحابہ پر، تابعین پر اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کرے۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، جب عالم اسلامی میں دعوت کا تذکرہ کیا جائے تو اس سے مراد صرف وہ دعوت ہے جس سے انسانیت کو سعادت حاصل ہوئی، بعد اس کے کہ اسے باطل کے لبادے نے ڈھانپ لیا تھا اور حق اس پر ایک زمانے تک الجھا رہا۔ جب دعوت اسلام اس پر سایہ فگن ہوئی اور اس کا سایہ پھیلا تو اس کا سودمند مرہم جیسا اثر ہوا، جس سے اللہ کے حکم سے بیماری دور ہوتی ہے اور بیمار شفایاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب دعوت اسلام نے دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا تو انہیں تنگی کے بعد کشادگی حاصل ہوئی، ان سے پابندیاں اور قیود ہٹ گئیں اور وہ اللہ کے نور سے ہدایت لیتے ہوئے اور اس کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے چل پڑے۔ پس جس شخص کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کے نور پر ہے۔ آیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنایا کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چل پھرے، اس کی طرح وہ شخص ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکلنے والا نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے بندو، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مومن کو زندہ کیا بیں طور کہ اس کے دل میں ایمان کا وہ نور ڈالا جو اسے سیدھی راہ کی رہنمائی کرے اور اسے جائے قدم کی نشاندہی کرے، چنانچہ وہ ان قدموں کو ہدایت و بصیرت کے ساتھ رکھتا ہے جس سے وہ پھسلنے سے محفوظ رہتا ہے اور دور کی گمراہی کے گڈھے میں گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اللہ نے دعوت اسلام کے لیے اندھی آنکھوں، بند دلوں اور تقلید سے بگڑی عقلوں کو کھول دیا۔ وہ اسلام کی دعوت دیتے ہوئے آفاق میں نکل پڑے، اسلام کے دائرہ کو وسیع کرتے رہے، اس کے پرچم کو بلند کرتے رہے، اس کے دفاع میں جاں فشانی کرتے رہے اور تمام جہانوں کے لیے اعلان کرتے رہے کہ اللہ نے اس دعوت کو بھیجا تاکہ وہ جسے چاہے بندوں کی عبادت سے اللہ کی عبادت کی طرف، دنیا کی تنگی سے اس کی کشادگی کی طرف اور مذاہب کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف نکالے۔ اسلام اپنے داعیان کے ہاتھوں پہلی صدیوں میں بہت دور تک واضح انداز میں پھیلا اور تمام قوم میں اس کی دعوت کا شعور بیدار ہوا۔ جبکہ ان کے پاس اس پھیلاؤ کے لیے سوائے اس بات کے دوسرے وسائل نہ تھے کہ انہوں نے خیر کو عام کیا اور اللہ کی سیدھی راہ کی رہنمائی کی۔ اس کے لیے انہوں نے قدوہ حسنہ کو اپنایا جو نبوی منہج سے متاثر اور کتاب اللہ و سنت کے مطابق تھا۔ وہ اس ٹھوس گہرے ایمان کے ساتھ جس کی بشاشت دلوں میں گھل مل جائے، اس باریک فقہ کو شامل ہے جو گردش زندگی کو منضبط کرے۔ مسلمانوں،
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسے تھے جو اپنی تعلیم میں قرآن کی 10 آیت سے آگے نہیں بڑھتے جب تک ان کے معنی سمجھ نہ لیتے اور ان کے مطابق عمل کر نہ لیتے، اور انہیں اللہ ان سے راضی ہو۔ اللہ سبحانہ کے فرمان۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور باہم صبر کی وصیت کی کہ میں ایسا مواد ملا جو زندگی کا صحیح سالم رخ تیار کرتا ہے، جس سے مومن گھاٹا اٹھانے والوں کے زمرے سے دور رہتا ہے، کیونکہ وہ مضبوط رشتے سے باہم مرتبط امور کی جانب نگاہوں کی رہنمائی کرتا ہے، جن کے بعض کو چھوڑ کر بعض کی پابندی سود مند نہیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سر فہرست ایمان ہے، پھر عمل، پھر دعوت، جس کی شروعات اور بنیاد دین اسلام کی بدیہی معلوم چیزوں پر ہو، جیسے اللہ عز و جل کی، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں توحید، پھر صبر کی باہم تلقین جو داعی کا سامان ہے اور ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے وہ بائیں طور منزل مقصود تک پہنچ پائے گا کہ حق و ہدایت کی دعوت پھیلے گی اور اس کا دائرہ وسیع ہوگا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی مشقتیں جھیلنی پڑے اور کتنی مشکلیں اٹھانی پڑیں۔ ایمان علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، اور علم بغیر عمل کے استوار نہیں ہو سکتا، اور علم و عمل دونوں کا دعوت سے، اس پر اور اس کے راستے میں ملنے والی اذیت پر صبر سے گہرا رشتہ ہے۔ اللہ اور اس کے دین کی معرفت سے پیدا ہونے والا ایمان ہی انسان کو اللہ کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ کرتا ہے، جس میں اللہ کے فرمان کی تعمیل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ: اور یہ میرا راستہ سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کا اتباع کرو اور راستوں کا اتباع نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اور اس فرمان کی تعمیل ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہو یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح وہ ہر قدم، ہر چیز اور لوگوں کے ساتھ ہر معاملہ، ہر رشتے میں اللہ کی سیدھی راہ پر چلتا ہے، جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ سب سے بہتر راستہ ہے، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتا ہے اور زندگی کی مسافتیں بغیر ٹھوکر، حیرانی اور پیچیدگی کے طے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایمان اسے اس بات کے لیے آمادہ کرتا ہے کہ حق پھیلائے، اس پر عمل کرے اور اس کی دعوت دے۔ وہ اس سے شرافت اور نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسروں کو مختلف ذرائع سے اس پر چلنے پر ابھارتا ہے، جن میں سر فہرست اچھی سیرت اور درست منہج ہے، جس کی یہ راست باز مومن پابندی کرتا ہے، کیونکہ نیک قدوہ اور اسوہ حسنہ تابناک روشنی اور چمکتا ستارہ ہے جو اپنی طرف نگاہیں کھینچتا ہے، اس سے روشنی مستعار لی جاتی ہے اور اس کی روشنی کی مدد سے راستہ ملتا ہے۔ یہ اس شخص کا معاملہ ہے جو بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلائے اور حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دینے میں قرآن کا منہج اپنائے، وہ ربانی منہج جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ مباحثہ کرو اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو، بے شک تمہارا رب زیادہ جاننے والا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتگان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور خاتم النبیین اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شفقت، نرمی اور انسانی ہمدردی کا معاملہ اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اچھے انجام و خوشنما اثرات کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا،
نرمی کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی ہے مگر وہ اس سے سنوار دیتی ہے، اور کسی چیز سے نہیں چھینی جاتی ہے مگر وہ اس سے بدنما بنا دیتی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم ہر اللہ تعالی نرم ہے اور اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اور مسلم نے زیادہ کیا، یہ روایت کی اللہ تعالی نرمی پہ جو عطا کرتا ہے سختی پہ وہ عطا نہیں کرتا۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہے جس پر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ستائش کی ہے۔ اللہ نے اس کا احسان جتلاتے ہوئے اور اس کے مخالف اخلاق سے ڈراتے ہوئے فرمایا، پس اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سنگ دل ہوتے تو آپ کے گرد و پیش سے چھڑ جاتے۔ چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کریں۔ پس جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی کتاب کے راستہ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور با عظمت و جلال اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دوست، مددگار اور لائق حمد ہیں۔ وہ جو ارادہ کرے اسے پوری طرح کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اے اللہ، تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، ان کے اہل خانہ، صحابہ و تابعین پر، اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں پر جو اچھی طرح ان کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندوں، داعیان ہدایت اور فضیلت کے مشعل برداروں کے لیے بھرپور اجر اور عزت افزا ثواب وارد ہوا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کے لیے ان لوگوں کے برابر اجر ہے جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان کے اجر میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص کسی گمراہی کی طرف بلائے اسے ان لوگوں کے برابر گناہ ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، اور ان کے گناہوں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ اسے مسلم نے اپنی صحیح میں اور اصحاب سنن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بات یہ کہ اللہ تمہارے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دی، وہ تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے۔ امام بخاری نے اس سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس نبوی بیان میں اس بات کا اشارہ ہے کہ بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلانے والوں کے لیے بڑا اجر ہے، ان کا انجام بہتر ہے، ان کے اثرات خوشنما ہیں، اور ان کی دعوت کی شدید ضرورت ہے۔ یہ سب انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ دعوت پر مکمل متوجہ ہوں، اس کے معاملے کی پوری دیکھ ریکھ کریں اور اس کے حقوق کی حفاظت کریں، مشقتیں برداشت کریں، اس کو انجام دینے کی راہ میں مشکلوں پر صبر کریں، اور اسے اس طریقے پر انجام دے کہ اللہ اسے اجر فزوتر کرے، ذکر بلند فرمائے اور منزلت بڑھائے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے کر اپنے رب کی خوشنودی کا دروازہ، اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کا راستہ اور اپنے وطن و امت کی ترقی کی راہ بنا لیں۔ اور آپ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اپنی کتاب میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر۔ اے اللہ تو راضی ہو جا اپنے آپ کے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے، تمام اہل خانہ اور صحابہ سے اور تابعین سے، اور قیامت تک ان لوگوں سے جو اچھی طرح ان کا اتباع کریں، اور ان کے ساتھ ہم سے راضی ہو جا اپنے عفو، کرم اور احسان سے یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ تو دین کے قلعے کی حفاظت فرما، دشمنان دین اور سائے سرکشوں اور فساد برپا کرنے والوں کو ہلاک کر، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر دے، ان کے سربراہوں کی اصلاح فرما اور حق پر ان کے کلمے کو جمع کر دے یا رب العالمین۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنے مومن مجاہد سچے بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور حکمراں کی حق کے ذریعے تائید فرما، اور انہیں ایسے کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ تعالیٰ تو ان کی امیدوں کو پورا کر۔ اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کا مالک ہے، ان کا مولا ہے۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کو جس طرح چاہے تو ہلاک کر۔ اے اللہ تجھے ہم ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، اللہ ہم ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھے ہم ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے ہم اچھے کام کرنے، برے کام چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتے ہیں۔ تجھ سے سوال کرتے ہیں تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور جب کسی قوم کے لیے فتنہ چاہے تو ہمیں فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری عافیت کے بدلنے، تیرے ناگہانی عذاب اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے لیے ہمارے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے معاملہ کی حفاظت ہے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہمارا معاش ہے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما جس میں ہماری واپسی ہے، اور زندگی کو ہمارے لیے ہر خیر میں کثرت کا سبب اور موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا۔ اور اے اللہ تو باقیت صالحات کے ساتھ ہمارے اعمال کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں فرمایا تو ہم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی دے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔